الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں بزرگوں، چونکہ شوال کا مہینہ ہے اور اس شوال مکرم کے مہینے کے اندر آقا دو جہاں فخر رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے لاڈلی سب سے پیاری بیوی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت شوال کے مہینے کے اندر ہے اور اسی طرح ان کا جو آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا تو وہ بھی شوال کے مہینے کے اندر، اور اسی طرح جو ان کی رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے کے اندر. تو اس اعتبار سے چند باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کریں گے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر شخصیت اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل سے بہت سارے خصوصیات سے نوازا. نبی علیہ السلام کی بیویاں تو اور بھی تھیں، لیکن جو خصوصیات اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر رکھی وہ اور کم ہی کسی کے اندر نظر آتی ہے، جن میں سے ایک خاصیت تو یہ ہے کہ آقا کی جتنی بیویاں تھیں، جتنی ازواج مطہرات تھی، مومنوں کی مائیں تھیں، انہوں نے جب اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی تو جس گھر میں کھولی اس گھر کے افراد کفر اور شرک میں مبتلا تھے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا کے اندر آئی تو آنے کے بعد جس گھر کے اندر آنکھ کھولی اس گھر کے
لیے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی ابو بکر کہا ہے، اور بھائی کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو بھتیجی لگتی ہے، تو بھتیجی سے نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے جب یہ بات سنی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگتی ہے، ان سے نکاح کیسے ہو گیا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے، ابو بکر تو میرا دینی بھائی ہے، میرا اسلامی بھائی ہے، اور دینی اور اسلامی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، عام طور پر منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو حقیقی بیٹے کا رتبہ دیا جاتا تھا، منہ بولے بھائی کو حقیقی بھائی کا رتبہ دیا جاتا تھا۔ تو آقا نے بتا دیا کہ حقیقی بھائی کا رتبہ اور ہے، دینی بھائی کا رتبہ اور ہے۔ حقیقی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے بتلایا ابو بکر کو۔ ابو بکر نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی، لیکن ایک اور معاملہ درمیان میں اٹک گیا۔ جبیر ابن مطعم ان کے ساتھ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بات چل چکی تھی، تو ابو بکر نے کہا کہ چونکہ وعدہ کیا ہوا تو ان کے پاس بھی جائے، ان کے گھر میں گئے کہ میری بیٹی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میری بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بیوی سے پوچھا تو بتا تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر یہ عائشہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی، یہ مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر آ گئی تو ہمارے گھر والوں کو بھی بے دین کر دے گی، اس لیے ہم اس سے معذرت کرائیں، یہ ہم رشتہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق نے مطعم سے پوچھا تیرے کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا جو میری بیوی کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ ابو بکر وہاں سے خوشی خوشی سے اٹھے، آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ نے ایسا ذہن عطا کیا، بچپن کی سنی ہوئی باتیں، 4-5 سال کی عمر کی سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں